ایک بندہ شوگر پیشنٹ ہے. ماشاءاللہ میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن اگر میں اس بیان کے اندر کوئی ڈاکٹری لحاظ سے بھی غلطی کروں تو میری اصلاح ضرور کر دیں گے. ایک بندہ شوگر پیشنٹ ہے. کیا ہے جی؟ تھوڑی سی اونچی آواز سے بولا. نام تو ایک ہی ہے، لیکن شوگر پیشنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کی شوگر لو ہوتی ہے، ایک کی اونچی بولو ذرا. ایک کی شوگر لو ہے، ایک کی اب میں سب کو ہی مٹھائی کھلاتا جاؤں، میڈیسن صحیح ہے؟ ارے ڈاکٹر کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مریض میرے سامنے ہے اس کی شوگر لو ہے یا ہائی ہے. اگر اس کی شوگر لو ہے اس کو مٹھائی کھلائی جائے، اس کے لیے مٹھائی نعمت ہے. اور اگر اس کی شوگر پہلے ہی بڑی ہائی ہے، اب اس کو مٹھائی کھلانا اس کے لیے زہر ہے. اس کو کڑوی دوائی کھلاؤ تاکہ اس کی شوگر لو ہو جائے. ارے اسی طرح عوام کے اندر دیکھا جائے، علماء کرام کو چاہیے، نعت خواں حضرات کو چاہیے کہ وہ دیکھیں ہمارے سامنے کون سے پیشنٹ بیٹھے ہیں. کیا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر مایوس ہوئے بیٹھے ہیں، ان کو رحمت والی دوائی کھلائی جائے. ان کو بتلایا جائے رب تعالیٰ بڑا کریم ہے. وہ تو اتنا کریم ہے کہ ایک عورت شوانہ جو ساری زندگی ناچ گانا اور بدکاری کے اڈے چلاتی رہی، ایک دن پروگرام سے واپس آ رہی ہے. راستے کے اندر ایک کنواں ہے اور ایک کتا پیاسا وہ کنویں کے گرد جو مٹی تھی وہ گیلی تھی، گیلی مٹی چاٹ کر اپنی پیاس بجھانا چاہ رہا ہے. اس عورت کو کتے پر ترس آیا. اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ جوتا باندھ کے کنویں میں سے پانی نکال کے اس کے منہ میں ڈالا. رب کو یہی عمل پسند آ گیا، رب نے اس کی بخشش فرما دی. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ان کو ایسے واقعہ سنائے جائیں، اور جو گناہوں پہ دلیر ہو چکے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھے ہیں، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کر رہے ہیں، ایسے بندے کو رحمت والی نہیں، اس کو وعیدیں سنائی جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات، یا تو جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ غلط ہے تو میری اصلاح کر دیجئے گا. معراج شریف کی رات ایک بندے کو دیکھا لیٹا ہوا ہے، اور فرشتہ بڑا وزنی پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے. اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے. فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس آتا ہے سر پھر سلامت. پھر وہ کچلتا ہے، پھر سر پاش پاش ہو جاتا ہے. پھر وہ دور پتھر جا گرتا ہے، اٹھا کے لاتا ہے، پھر مارتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جس کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے روز جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور دوزیوں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اوے تم کس وجہ سے جہنم میں آگئے؟ دنیا میں تو ہمارے ساتھ مل کر رہتے تھے، تو میرا دوست تھا، آج تو جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ تو جہنمی جواب کیا دے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا جس کی وجہ سے آج جہنم کے اندر جل رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اتنے میں ایک بندے کو اور جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی
کہ سارے جہنمی چلا اٹھیں گے، ان کو اپنا پہلا عذاب بھول جائے گا اور کہا جائے گا یا اللہ یہ کون ایسا بدبخت آیا ہے جس کی بدبو سے ہمارا پچھلا عذاب بھول گیا ہے، اس کی اتنی سخت بدبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ بتلایا جائے گا یہ سرکار کا وہ امتی ہے جو شراب پیا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات بے نمازیوں کو عذاب ہوتا دیکھا ہے، شرابیوں کو عذاب ہوتا دیکھا ہے، زانیوں کو شراب ہوتا دیکھا ہے، گناہ گاروں کو، امانت میں خیانت کرنے والے، زبان سے کچھ کہنا عمل کچھ اور کرنا، ان کو عذاب ہوتا دیکھا ہے۔ تو بھائی کیا ان کا انکار کر دو گے؟ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں ہیں، جہاں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، ساتھ غضب والوں کا بھی ذکر ہے، جہاں جنتیوں کا ذکر ہے وہاں جہنمیوں کا بھی ذکر ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ بازیگر جو ہوتے ہیں نا، بازیگر رسے کے اوپر چلتے ہیں، دیکھا کبھی بابا جی؟ لیکن ان کے ہاتھ میں ایک لمبا بانس ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں فلکرم۔ یہ کیا کرتے ہیں جب چلتے ہیں ادھر گرنے لگتے ہیں تو ادھر وزن زیادہ کر لیتے ہیں، ادھر وزن زیادہ کر لیتے ہیں، پھر یہ رسے کے اوپر سلامتی سے چلتے ہیں۔ بس یہ سمجھو مومن اسلام کی رسی پر چل رہا ہے، اس کی ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید ہے۔ اگر خوف زیادہ آ گیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے، تو رحمت والا پلڑا بھاری کر دو تاکہ اس کا بیلنس رہے، اور اگر رحمت کا پلڑا اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ گناہوں پہ دلیر ہوتا نظر آ رہا ہے، اب خوف والا پلڑا بھاری کرو، اب خوف والی اس کو دوائی کھلاؤ تاکہ یہ سیدھا راستے پر آ جائے، نیکیاں کرنا شروع کر دے، گناہوں سے بچ جائے۔ آج ہم نے ون وے ٹریفک چلا دی، شوگر پیشنٹ ہے چاہے ہائی ہے یا لو ہے، سب کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میری باتوں سے آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، آؤ میں چند ایک احادیث اور قرآن کی آیتیں پیش کروں گا۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے اسی سرکار دے امتی اسی دے چھالا مار دے جنت سے جاواں گے، دوزخ کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، آئیے اب میں پہلے ایک حدیث پیش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، یہ مسلمان کے لیے کہا گیا یا کافر کے لیے؟ اونچی بولو یار، سب کی نہیں آواز آ رہی، کن کے لیے؟ کیونکہ کافر کی قبر جنت کا باغ نہیں بن سکتی، یہ کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرمایا ہے۔ فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی۔ اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی۔ اور اگر نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام ہے، نہ صلہ رحمی کر رہا ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا ہے، اب میں قیامت تک تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرمایا قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے، بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ خدا را ہمیں تھوڑی دیر گریبان میں جھانک کے تو دیکھنا چاہیے میرے عمل کیسے ہیں۔ اگر مجھے ابھی موت آ جائے، میں قبر میں جاؤں گا، میری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی، جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی، سوچنا تو چاہیے۔
اور میں ایک اور چھوٹا سا اشارہ کر دوں، میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اونچی آمین کہہ دو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے جی؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی میں گزرتی ہے، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایک ایک سیکنڈ کئی مہینوں کا لگ رہا ہے، کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، خدا را تھوڑی دیر سوچ لو، اللہ نہ کرے اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، دوستوں کو، میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ؟